أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल अहज़ाब दूसरा रुकू। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअ्मिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यथरिब ला मुक़ाम लकुम फ़र्जिऊ व यस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरह व मा हिय बिऔरह इन युरीदून इल्ला फ़िरारा वलौ दुख़िलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्म सुइलुल फ़ित्नह लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार व कान अहदुल्लाहि मस्ऊला। क़ुल लन यंफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल व इज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला। क़ुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाह इन अराद बिकुम सूअन औ अराद बिकुम रहमह वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। क़द यअलमुल्लाहुल मुवव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्म इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला। अशिह्हतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरून इलैक तदूरु अअयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत फ़इज़ा ज़हबल ख़ौफ़ु सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदाद अशिह्हतन अलल ख़ैरि उलाइक लम युअ्मिनू फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फ़िल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फ़ीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला। सूरत अहज़ाब रुकू नंबर 2। अल्लाह पाक ने यहाँ ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा फ़रमाया है। ग़ज़वा अहज़ाब
اسی غزوہ کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ خندق جو کھودی گئی مدینہ منورہ کے اطراف میں، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے، اور سورت کا نام الاحزاب اور غزوہ کا نام بھی الاحزاب۔ سن 5 ہجری میں یہ غزوہ اور اس کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے 1 سال مدینہ شریف سے یہودیوں کا ایک قبیلہ جس کا نام بنو نذیر ہے، اس کو جلا وطن کیا گیا سن 4 ہجری میں۔ انہوں نے پھر پورے عرب میں کوشش کر کے لوگوں کو تیار کیا کہ مدینہ شریف پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے خطرناک حالات بن گئے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا خطرہ ہوا تھا نہ اس کے بعد، اس قدر خطرناک حالات۔ تو عزیز بھائیو، جب مسلمانوں پر بہت زیادہ خطرات ہوں تو فوراً سورت احزاب کھول لیں، اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس سورہ مبارک سے رہنمائی لی جائے۔ مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے، مشرک، وہ بھی سارے، اور ان کے جو حلیف قبائل تھے وہ بھی سارے کے سارے، اور عرب کے اندر بڑے بڑے قبیلے جن کے لڑنے والے جنگجو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے اندر سے منافقین اور جو یہودی تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو مشرکین کا کل لشکر 10,000 کے قریب تیار ہو گیا۔ 10,000، اتنی مدینہ منورہ کی پوری آبادی بھی نہیں تھی، پوری آبادی بھی ایسے سمجھو کہ جیسے ہمارے وطن عزیز کی جتنی کل آبادی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر کوئی آرمی حملہ کر دے، کل آبادی سے کئی گنا زیادہ صرف آرمی کی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان حالات میں خاص الخاص مدد فرمائی، جب مدینہ شریف کے اندر بھی فساد ہے، یہودی بھی مخالف ہیں اور منافقین بھی، اور باہر سے بھی قبائل اور مشرکین اور بدوی سارے کے سارے، اللہ رب العزت نے پھر 2 طریقوں سے مدد فرمائی۔ ایک تو اللہ پاک نے اپنے فرشتے نازل فرمائے، ایسے لشکر لم تروہا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، ایسے لشکر۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت اور مدد کا سلسلہ جاری ہوا، تیز ہوا، آندھی اور طوفان۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ مشرکین کے خیمے جو تھے وہ اڑ گئے، ان کی رسیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور ان کے جو جانور تھے سواریاں وہ بھی اپنی رسیاں توڑا کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے مدد فرمائی۔ تو عزیز بھائیوں، ایسے حالات میں جب زیادہ ہی خطرات ہوں مسلمانوں کو چاروں طرف سے، تو اس وقت بہترین نمونہ سورۃ احزاب ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ اسی سورہ مبارک میں وہ آیت کریمہ ہے جو اکثر تلاوت کی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی سورہ مبارک میں اگلے رکوع میں ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، تم پر، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے اوپر لشکر۔ جنود یہ جمع ہے، مشرکین اور بدوی اور ان کے حلیف قبائل، اور اندر سے بھی شورش اور باہر سے بھی۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا، ہم نے بھیجے، ہم نے، اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، ریحن ہوا، وجنودا اور ایسے لشکر، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے،
ریحن آندھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک مدد کا سلسلہ تھا، اور دوسرا جنوداً ایسے لشکر تم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب مکمل ہوا، اختتام پذیر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار کر غسل کی تیاری فرما رہے تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آ کے عرض کیا ما بزان السلاح، اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے تو اسلحہ اتار دیا ہے، ہم نے کوئی نہیں اتارا، ابھی تو مشرکین مکہ واپس چلے گئے ہیں، اور جو مدینہ منورہ کے یہود ہیں ابھی ان پہ حملہ کرنا ہے، دوبارہ اسلحہ پہنو اور غسل نہیں کرنا اور یہود کی طرف چل پڑنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، بصیرا خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے خندق کھود دی، خندق، اور اس طرح مدینہ منورہ کا دفاع کیا گیا، اور آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ انصار کو بھی معاف فرما دے، مہاجرین کو بھی معاف فرما دے۔ یہ شعر آپ پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام آگے سے جواب دے رہے تھے بڑا پیارا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی سے بیعت کی ہے جہاد پر، جب تک ہم زندہ ہیں جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جواب میں پھر اگلا شعر پڑھ لیتے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ خیر تو اصل میں آخرت کی خیر ہے، یا اللہ انصار کو بھی برکت عطا فرما، مہاجرین کو بھی برکت عطا فرما۔ بخشش کی بھی دعا فرمائی اور برکت کی بھی، اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی برکتیں نازل فرمائیں۔ مشہور حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک کے اندر ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ نے یا صحابہ کرام نے بالکل کسی چیز کو چکھا بھی نہیں، کوئی کھانا میسر ہی نہیں ہے، تو تمہارے پاس کو کھانے کے لیے چیز ہے؟ کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، چنانچہ اس کو ذبح کیا گیا اور جو تھے اس کا آٹا بنایا گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جابر آئے کہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر، 1-2 ساتھی اور ساتھ لے لو۔ آپ نے سارے لشکر میں اعلان فرما دیا، آؤ لشکر والوں تم سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لے گئے تو گھر والی بہت ہی ناراض ہوئی اور ایسے کلمات کہے جو بیان سے باہر ہیں، تم نے تو ہمیں اس طرح خراب کرنے کا منصوبہ بنایا، 1-2 آدمیوں کا کھانا ہے، تم نے سارا لشکر ہی بلا لیا ہے۔ حضرت جابر فرمانے لگے کہ میں نے تو وہی بات اللہ کے نبی سے کی ہے جو تم نے مجھے کہی تھی، آپ نے خود ہی پورے لشکر کو بلا لیا ہے۔ فرمایا کہ تم نے ہنڈیا کو اتارنا نہیں اور روٹی جو ہے ابھی اس کو تقسیم نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر وہ پردہ ڈال دینا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، تقسیم کیا گیا، چنانچہ 1-2 آدمی کا کھانا 1000 آدمی کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ پاک نے برکت نازل فرما دی۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق حدیث نمبر 4102۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت نازل فرمائی اور حالات ایسے خطرناک تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نمازیں قضا ہو گئیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مغرب کا وقت ہے، میں نے زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ان صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی، زور بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ پھر ساری نمازیں ترتیب کے ساتھ ادا کی گئی، ساری نمازیں قضا ہو چکی تھی۔ تو ایسے خطرناک حالات پیارے رسول پر ساری زندگی نہیں آئے جتنے غزوہ احزاب میں تھے۔ آپ دعا کرتے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ بادلوں کو اتارنے والے، کتاب کو نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، یا اللہ لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4115۔ تقریباً 1 مہینہ جو ہے ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا۔ مشرکین کو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، فوراً ہی مدینہ پاک کو فتح کر کے واپس لے آنا۔ ان کے پاس اتنا راشن بھی نہیں تھا کہ زیادہ دیر ٹھہر سکے۔ ایسے سمجھو جس طرح اتحادی فوجیں، یہ لفظ تو آپ سب بھائیوں نے سنا ہوا ہے، اتحادی فوجیں، کئی ملکوں کی فوجیں مل کر ایک مسلمان ملک پہ حملہ کر دیں، یہ صورتحال تھی۔ ہم نے تھوڑے سے وقت میں مدینہ شریف فتح کر کے واپس آ جانا ہے، اور زیادہ کوئی راشن بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی، چنانچہ نبی کریم کا پیارا فرمان ہے نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد صبا، مشرق سے آنے والی ہوا۔ صبا لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں بچیوں کا، تو اس کا معنی ہے مشرق سے آنے والی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس ہوا سے مدد فرمائی ہے۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اور قوم عاد کو مغرب سے آنے والی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4105۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے مدد فرمائی، اپنے فرشتے بھیج کر اور ہوا اور آندھی کے ساتھ۔ اذ جاؤکم، جب وہ آئے تمہارے پاس، دشمن، من فوقکم، تمہارے اوپر سے یعنی مشرق سے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے، مغرب سے بھی دشمن، مشرق سے، مغرب سے، اندر سے، باہر سے، ہر طرف سے دشمن ہی دشمن۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئی، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل الحناجرہ، گلوں تک۔ ایسے سمجھو جیسے ایک آدمی کھڑا ہے اور دشمن نے اپنی رائفل نکالی ہے اور اس کے سینے پہ رکھ دیا ہے، ابھی میں تم کو فائر کرنے والا ہوں، یہ صورتحال بن گئی۔ تو اس وقت آدمی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے دل کی اور اس کے آنکھوں کی، یہ صورتحال بن گئی غزوہ احزاب میں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی قسموں کے گمان، پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا، بہت زیادہ سخت ہلایا گیا۔ اتنی آزمائش کبھی نہیں آئی جتنی غزوہ احزاب میں آئی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافق بھی وہی ہیں اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ بھی وہی لوگ ہیں۔ اس کو ہم درسی زبان میں کہتے ہیں عطف تفسیری، عطف تفسیری، جو پہلے ہیں وہی بعد میں ہیں۔ یا ایک یہ تفسیر ہے کہ المنافقون سے مراد جو پختہ نفاق میں، اور والذین فی قلوبہم مرض، جن میں نفاق ابھی شروع ہوا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ یہ تو کہتے تھے کیسر کو فتح کرنا ہے، کسریٰ کو، ادھر ہماری جان ہی نہیں کر رہی ہے،
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ یثرب مدینہ پاک کا پرانا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلتا تھا، بعد میں مدینہ الرسول، مدینہ منورہ۔ تو یثرب کا لفظ قرآن پاک میں صرف اسی مقام پر ہے، اور وہ بھی منافقین کی زبانی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، وہ جو نظم مشہور ہے آپ سنتے رہتے ہیں، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو یثرب تو کہنا ہی نہیں چاہیے، پابندی لگا دی ہے۔ یہاں پر جو بیان ہے یہ بھی منافقین کی زبان سے ہے۔ لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، فرجعوا، پلٹ جاؤ۔ جہاں نبی کریم اور صحابہ کرام تھے، کہا واپس چلے جاؤ، اب تو یہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہے، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک فریق اجازت طلب کرتا ہے ان میں سے، ان منافقین سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں منافق لوگ، ان بیوتنا عورا، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اللہ کے نبی ہمیں اپنے گھر جانے دو۔ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے مگر بھاگنا، یہ صرف بھاگنے کا ایک بہانہ ہے، سچی بات نہیں ہے۔ ولو دخلت علیہم، اور اگر اس شہر میں ان پر داخل ہوا جائے، من اقطارہا، اس کے کناروں سے، اقطار کنارے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، فتنہ برپا کرنے کا۔ اگر کوئی دشمن آ جائے اور منافقین سے سوال کرے فتنے کا کہ تم فتنہ کھڑا کرو، تو پھر کیا کریں؟ لآتوہا، تو فوراً وہ آئیں اس فتنے کو، وما تلبثوا، اور نہیں دیر کریں گے بیا، اس فتنے کے ساتھ، الا یسیرا، مگر تھوڑی، فتنے میں جلدی اور جہاد میں پیچھے۔ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارا یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، اور اگر فتنے کا سوال کیا جائے تو بڑے تیز ہیں، بہت متحرک ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ وہ وعدہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، لا یولون الادبار، نہیں وہ پھیریں گے اپنی پشتیں، وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے، لازمی ہی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ قل، فرما دیجئے، لن ينفعكم الفرار، ہرگز نہیں تمہیں نفع دے گا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگتے ہو موت سے، اب القتل، یا قتل سے، جہاں سے بھاگو گے تو موت سے تو نہیں بچ سکو گے، موت تو آ کے رہے گی۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی دیر زندہ رہ لو گے پھر موت آئے گی۔ یہ جو قبرستان ہے، یہ سارے لوگ جہاد میں تو نہیں مرے، یہی مر گئے، کوئی سڑک پہ مر گیا، کوئی ہسپتال میں، کوئی گھر میں۔ قل، فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے، تم پر عذاب آنے لگے، کون بچائے گا؟ او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کرنے کا، ولا یجدون لہم من دون اللہ، نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیہ، کوئی دوست، ولا نصیرہ، نہ کوئی مددگار، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوست کوئی نہیں، اللہ پاک کے علاوہ مددگار کوئی نہیں۔ قد یعلم اللہ، تحقیق یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، المعوقین، روکنے والوں کو، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم، تم میں سے، جو جہاد کے خلاف بولتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ سارے لوگ۔
جو منع کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور روکتے ہیں، نہ کرو، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہوگا، مر جاؤ گے، تو وہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، بل قائلین لاخوانہم اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، چھوڑ دو جہاد کو، ولا یاتون الباس اور نہیں وہ آئیں گے لڑائی میں، الا قلیلا مگر بہت کم، وہ لڑ سکتے ہی نہیں، اشحۃ علیکم سخت بخیل ہیں تم پر، تمہیں کوئی خیر پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا صحابہ کو کوئی خیر، کوئی غنیمت، بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے، بڑے سخت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پس جب آتا ہے خوف، ڈر، رَأَيْتَهُمْ تو دیکھے گا ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وہ دیکھتے ہیں تیری طرف، تدور أعينهم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، کالذی اس آدمی کی طرح، یغشا علیہ من الموت جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو، جیسے آدمی مر رہا ہے، ایسے جہاز سے پیچھے ہٹتے ہیں اور گھبراتے ہیں جیسے مر رہا ہے کوئی آدمی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ تو تمہیں تکلیف دیں گے، سَلَقُوا تمہیں تکلیف دیں گے، سَلَقَ یسلکو کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، بِأَلْسِنَةٍ ایسی زبانوں کے ساتھ، ہداد جو بڑی تیز ہیں، زبانوں کے بڑے تیز ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جہاد کے خلاف کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں، زبانیں بڑی تیز ہیں، بِأَلْسِنَةٍ ایسی زبانیں، ہداد بڑی تیز ہیں، اشحۃ علی الخیر بڑے بخیل ہیں، سخت لالچی ہیں مال پر۔ یہاں پر خیر سے مراد ہے دنیا کا مال، دنیا کے مال پر بڑے حریص ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا ہے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وہ گمان کرتے ہیں منافق لوگ، الاحزاب کے لشکر، کفار کے لشکر، لم یذهبوا نہیں گئے، حالانکہ وہ بھاگ چکے تھے لیکن وہ ڈر رہے ہیں منافق لوگ۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں لشکر، لشکر آ جائیں مشرکین کے، یودو وہ پسند کرتے ہیں منافق لوگ جو مدینہ کے اندر رہشی ہیں، لو انہم بادون فی الاعراب کاش کہ وہ رہنے والے ہوتے، فی الاعراب دیہاتوں میں، وہ بدوی ہوتے، دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے، یسألون وہ سوال کرتے، ان انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں، دور دراز رہائش ہوتی مدینہ پاک سے باہر، وہی سوال کر لیتے ہوئے سناؤ مسلمانوں کا کیا بنا ہے، نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے، بس خبریں ہی خبریں۔ بعض آدمیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا خبروں کا، اور ان کا علم خبروں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اگر وہ ہوتے تم میں، مَا قَاتَلُوا نہ وہ لڑتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا تھوڑا، وہ ویسے ہی اس بات سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھاگنے والے اور دور رہنے والے۔ تو عزیز بھائیوں، اگلا رکوع جو ہے رکوع نمبر 3، اس کے اندر بھی اسی غزوہ کا تذکرہ ہے، غزوہ احزاب۔ تو ایک بات اپنے دلوں میں پختہ باندھ لو، جب زیادہ ہی مسلمانوں پر خطرناک حالات ہو جائے نا تو فوراً سورۃ احزاب کھول لیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر ہی رہنمائی ہے۔ مومن جیسے بھی حالات ہوں رہنمائی لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پاک کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے، دنیا اچھی اور آخرت بھی اچھی فرما دے، آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔